السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پوسٹ کلونیلزم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایک موسٹ اسینشیل پوسٹ کلونیل کانسیپٹ اپروپریشن کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے آج ہمارے پاس اپروپریشن، یہ ایک پوسٹ کلونیل کانسیپٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ انگلش لینگویج کو ریڈیفائن کرنا۔ جو کولونائزر کی ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے انگلش، یہاں پہ اس کو ریڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ بھائی جو بھی اس کے فکس رولز ہیں، پرنسپلز ہیں، ریگولیشن ہے، اس کی ہم کیئر نہیں کریں گے، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن سٹل ہم انگلش لینگویج کو یوز کریں گے۔ جو پوسٹ کلونیل رائٹر ہیں وہ یہاں پہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھائی جو ماسٹرز ہیں نا، اگر ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ہمیں ماسٹرز کے ٹول ہی یوز کرنے پڑیں گے۔ اب ماسٹرز یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کولونائزرز کو کہا جا رہا ہے، جو کہ انگلش تھے، اور سلیو کون تھے؟ کولونائزڈ کمیونٹی تھی، لوکلز تھے۔ تو جو ماسٹر تھے نا، اب وہ چلے گئے تھے، یعنی کہ کولونیلزم کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تھا اور کولونیل جو تھے وہ چلے گئے تھے۔ اب جو کولونائزڈ کمیونٹی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ریئیکشن شو کرنا ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے ماسٹرز نے ہمارے ساتھ کتنی بروٹیلٹیز کی ہیں، کتنا ہارش بیہیویئر رکھا ہے، تو ہمیں انہی کی لینگویج یوز کرنی پڑے گی، اسی ماسٹر ٹول کے اندر ہمیں دنیا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وہ فکس پیٹرن فالو نہیں کریں گے، ہم وہی فکس سٹرکچر فالو نہیں کریں گے ماسٹر کی لینگویج کے، ہم ماسٹر کی لینگویج کے ریجٹ سٹرکچر کو ریجیکٹ کر دیں گے، بٹ سٹل ہم انگلش لینگویج کو ہی یوز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایبروگیشن کی بات کی تھی۔ یہ جو کانسیپٹ ہمارے پاس ایبروگیشن کا تھا، اس میں کمپلیٹ ریجیکشن ہو گئی تھی انگلش لینگویج کی، اس کی ویڈیو آلریڈی میرے چینل پہ اویلیبل ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپروپریشن کی، جہاں پہ انگلش لینگویج کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، بٹ اس کے فکس سٹرکچرز کو، اس کے فکس پیٹرن اینڈ رولز کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جو اپروپریشن ہے نا، وہ بیسیکلی ڈی کنسٹرکشن آف دا لینگویج ہے، کہ لینگویج کا جو ایک فکس سٹرکچر ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، لیکن سٹل ہم لینگویج کو یوز کریں گے۔ جو پوسٹ کولونیل رائٹر ہیں انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر ہم اپنی نیٹو لینگویجز کے اندر لکھنا شروع کر دیں، یعنی کہ جس کمیونٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، اگر ہم اسی کے اوپر لکھنا شروع کر دیں تو صرف ہماری کمیونٹی ہمارے ورک کو سمجھ پائے گی، جو ہماری لینگویج سے ویل اویئر ہوگی۔ وہ لوگ ہماری لینگویج کے بارے میں نہیں سمجھ پائیں گے جو بیسیکلی دنیا میں رہتے ہیں، باقی سوسائٹیز کے اندر، گلوب میں، دنیا میں ملٹیپل نیشن ایگزسٹ کرتی ہیں، تو وہ ہماری نیٹو لینگویج کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے ورک ہیں پھر ان کو وہ ایک گلوبل ریکگنیشن نہیں ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ورکس کو گلوبلی پڑھا جائے، اگر جو ہمارے ایشوز ہیں جو ہم نے اپنے ورکس کے اندر ہائی لائٹ کیے ہیں، اگر اس کو گلوبل ریکگنیشن دلوانی ہے تو ہمیں انگلش لینگویج میں ہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ جو فورن کمیونٹی ہے وہ ہماری نیٹو لینگویجز سے انجان ہے۔ فورن کمیونٹی نہیں جان پائے گی کہ بھئی ہم نے آخر اپنی نیٹو لینگویج کے اندر کیا بات لکھی ہے، تو ہمیں انگلش کو یوز کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر بیچ بیچ میں کہیں کہیں پہ ہم اپنی نیٹو لینگویج کے ورڈز ڈالیں گے۔ جب فورن کمیونٹی وہ بات پڑھ رہی ہوگی تو جب کوئی چیز، کوئی ورڈ اس کو انجان لگے گا کہ بھئی میں نے یہ پہلے نہیں سنا، تو پھر وہ اس کے بارے میں سرچ کرے گی۔ تو یہ کانسیپٹ تھا پوسٹ کلونیل رائٹر کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹینڈرڈ ٹول ہے کمیونیکیشن کا وہ انگلش ہے، اور ہمیں اسی اسٹینڈرڈ ٹول کو یوز کرتے ہوئے آگے کمپیٹ کرنا پڑے گا اور دنیا کے سامنے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پریزنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر میں ایگزامپل کی بات کروں اپروپریشن کے، تو فرسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے چینو ایشیبے کا ایک ورک ہے تھنگس فال اپارٹ۔ اب انہوں نے یہ ورک انگلش میں لکھا تھا، جبکہ وہ ایک افریقن رائٹر تھے، تاکہ جو انگلش ہیں ہم ان کو بتا سکیں کہ انہوں نے کتنا آپریشن کیا ہے افریقن کے اگینسٹ۔ دین سیکنڈ ایگزامپل ہمارے پاس ہے ہارٹ آف ڈارکنیس کی بائی جوزف کانریڈ۔ وہ بھی ایک افریقن رائٹر تھے اور انہوں نے یہ ورک لکھا تھا انگلش میں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ افریقن کے ساتھ جو کولونائزرز تھے، جو انگلش نے، انہوں نے کیسی بروٹیلٹیز کی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس فرسٹ ایگزامپل ہے تھنگس فال اپارٹ بائی ایشیبے، اس کی بھی ویڈیو میرے چینل پہ اویلیبل ہے۔ اور جو سیکنڈ ٹاپک کا میں نے آپ کو بتایا ہے ہارٹ آف ڈارکنیس بائی جوزف کانریڈ، یہ ٹاپک بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔